بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اردو کے نئے سبق کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر آپ سے ہم کلام ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی اس کتاب کے 6 اسباق کی تکمیل کر چکے ہیں میقات دوم میں۔ آج ہم میقات دوم کے یعنی سیکنڈ ٹرم کے 7ویں سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے گھاس اور پودا۔ گھاس اور پودا۔ صفحہ نمبر 82 پر مذکورہ نظم ملاحظہ فرمائیے۔ صفحہ نمبر 82 سبق کا عنوان ہے گھاس اور پودا۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 82 نظم گھاس اور پودا اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی مذکورہ صفحہ سامنے رکھیے۔ شاباش۔ آج ہم اس نظم کی بلند خوانی کر رہے ہیں، جس کے شاعر ہیں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی، ان کا تعارف پہلے بھی آپ کو دیا جا چکا ہے بیٹا، آپ بخوبی ان سے واقف ہیں۔ طلبہ کے لیے انہوں نے کافی پر اثر اور نئے نئے عنوانات پر مشتمل نظمیں تخلیق کی ہیں اور الفاظ کے سانچے میں ڈھالی ہیں۔ اس وقت جو آپ نظم دیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان گھاس اور پودا، یہ بھی آپ کے لیے نیا عنوان ہے۔ دراصل یہ جو نظم ہے یہ ایک مکالماتی نظم ہے، یعنی گھاس اور پودے کے درمیان مکالمے کو اور گفتگو کو نظم کے انداز میں پیش کیا گیا ہے، بلکہ اسے اگر شکوہ اور جواب شکوہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ گھاس اپنی بد نصیبی کا رونا رو رہا ہے اور شکوہ کر رہا ہے پودے کے سامنے، اور پودا اس کے شکوے کا جواب دے رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ایک مکالماتی نظم ہے، مکالمے پر مشتمل، یعنی گھاس اور پودا کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے وہ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 82 اتفاقاً ایک پودا اور گھاس۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس، باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس، باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق۔ گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات۔ مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی۔ مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں، سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں۔ اگلا صفحہ دیکھیے بیٹا، گھاس کا شکوہ ہے جو چل رہا ہے۔ کون دیتا ہے مجھے یاں پھیلنے، کون دیتا ہے مجھے یاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے، تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، تجھ پہ یعنی گھاس پودے سے کہہ رہا ہے،
تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈھنڈے سے خبر۔ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار۔ کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار۔ یہاں تک تو تھا گھاس کا شکوہ، اب پودے کا جواب دیکھیے۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا۔ گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا۔ مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز۔ مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز۔ ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے نظم گھاس اور پودا، جس کے شاعر ہیں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ ایک شاہکار نظم، ایک الگ سا عنوان، اور اس میں چھپا ہوا ایک بہت بڑا سبق ہماری زندگیوں کے لیے۔ دراصل یہ مکالمے کی شکل میں ہمیں ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں، پیغام بھی واضح ہی ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر نظم کو ابتدا سے دیکھتے ہیں، شاعر کیا کہتے ہیں، اب ذرا وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اچانک پودا اور گھاس کی ملاقات ہوئی باغ میں دونوں کی، ٹھیک ہے۔ گھاس کہتی ہے اسے میرے رفیق، رفیق کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو۔ رفیق کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دوست یا ساتھی کو، ساتھی، دوست، ہمدم، ٹھیک ہے۔ گھاس نے اسے کیا کہا؟ میرے دوست کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق۔ انوکھا، عجیب۔ انوکھا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ عجیب کو۔ اس جہاں کا یعنی اس دنیا کا طریقہ کار کتنا عجیب ہے۔ طریق، طریقہ، ٹھیک ہے، طریقہ، انداز، ڈھنگ، اس دنیا کا ڈھنگ کتنا نرالا ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، یعنی میں اور تم دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کا تعلق سبزے سے ہے، تم بھی سبز ہو میں بھی سبز ہوں، ٹھیک ہے۔ تمہارا تعلق بھی زمین سے، تم بھی زمین سے اگتے ہو میں بھی زمین سے اگتا ہوں، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، تمہیں بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ حیات سے مراد کیا ہے بیٹا؟ زندگی، یعنی تمہیں زندگی دینے والا اور مجھے زندگی دینے والا دونوں ایک ہیں، ہم دونوں کی زندگی ایک ہی ذات کی وجہ سے ہے۔ مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کی یکساں ہیں بنی۔ جس طرح تم مٹی، پانی اور ہوا کے محتاج ہو، اسی طرح میں بھی مٹی، پانی اور ہوا کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے۔ تمہاری خوراک بھی یہ تینوں چیزیں، یہ چاروں چیزیں، میری خوراک بھی یہ چاروں چیزیں۔ تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، لیکن فرق یہ ہے کہ لوگ تیرا احترام کرتے ہیں، تیرا خیال کرتے ہیں۔ گھاس نے پودے سے کہا کہ لوگ تجھ پہ عنایت کی نظر ڈالتے ہیں۔ عنایت کی نظر یعنی مہربانی کی نظر رکھنا، نرم گوشہ رکھنا، ٹھیک ہے، خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ تیرا خیال رکھتے ہیں اور مجھے پھینک دیتے ہیں جڑ کھود کر، ٹھیک ہے، مجھے جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ گھاس نے پودے سے کہا کہ لوگ تیرا خیال رکھتے ہیں اور تجھ پہ عنایت کی نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تجھ سے نرمی سے پیش آتے ہیں، تیرا خیال رکھتے ہیں، جبکہ مجھے جڑ سے ہی اکھاڑ ڈالتے ہیں۔ سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں اور ہوا کھانے کی بھی رخصت نہیں۔ سر اٹھانے کی مجھے فرصت نہیں یعنی جیسے ہی میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں فوراً مجھے تراش ڈالتے ہیں۔ گھاس کو تراشا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بڑھنے نہیں دیا جاتا اور نہ ہی مجھے ہوا کھانے دیا جاتا ہے۔ کون دیتا ہے مجھے یاں پھیلنے؟ یاں اصل میں یہ وزن شعری کے لیے لفظ کو مختصر کیا گیا ہے۔ یہ لفظ اصل میں ہے یہاں، یہ لفظ کیا ہے؟ یہاں۔
یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں. کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے. ٹھیک ہے، اب تجھے کوئی نہیں کھاتا، لیکن گھاس کو سبھی کھاتے ہیں. گھوڑا بھی کھاتا ہے، گدھا بھی کھا لیتا ہے، بیل بھی کھا لیتا ہے، گائے بھی کھا لیتی ہے، بھینس بھی کھا لیتی ہے. مجھے کھانے والے بہت سارے ہیں، کوئی بھی آیا اور مجھے کھا گیا. تجھ پہ منہ تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر. ظاہر سی بات ہے پودے کھانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جاتی، کیونکہ پودے کو سینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑھایا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر کوئی جانور، کوئی بکری یا گائے پودوں کو خراب کرنے لگے تو فوراً اس کو بھگایا جاتا ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پودوں کو بچایا جاتا ہے جانوروں سے. چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتائے دوستدار. گھاس نے کیا کہا پودے سے کہ سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرا خیال کرتے ہیں، مجھے اس کی کوئی وجہ تو بتا، کیا وجہ ہے اس کی. اب پودے نے اس کو کیا جواب دیا ذرا سنیے. اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، یعنی اس سے پودے نے سر ہلا کر کہا گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا. بیجا یہ لفظ ابھی 2 سبق قبل بھی گزر چکا ہے. بیجا فضول کو بھی کہا جاتا ہے اور غلط کو بھی کہا جاتا ہے. فضول یا غلط. تیرا گلا سب فضول ہے، بیکار ہے، ٹھیک ہے، اور غلط ہے. بیجا کی ضد بجا یعنی کہ درست، اور بیجا یعنی کہ غلط. مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز. مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز. تمیز کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تمیز کہتے ہیں فرق کو. تمیز کرنا یعنی کہ فرق کرنا. مجھ میں اور تجھ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بس لوگوں کو کیا چیز عزیز ہے؟ سایہ اور میوہ. میوہ یعنی کہ پھل. میوہ کسے کہتے ہیں؟ پھل کو کہتے ہیں. جی ہاں، میں سایہ دیتا ہوں اور پھل دیتا ہوں، اس لیے لوگ میرا خیال رکھتے ہیں. تو نہ سایہ دیتا ہے اور نہ پھل دیتا ہے، اس لیے لوگ تیرا خیال نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، کیا جواب دیا پودے نے کہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ لوگوں کو سایہ اور پھل چاہیے، اور میں وہ دونوں دیتا ہوں جبکہ تو وہ دونوں نہیں دیتا. ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر. یہ ہے نظم کا مقطع یعنی کہ آخری شعر، جس میں شاعر نے ایک سبق دینے کی کوشش کی ہے، ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ یاد رکھو اس جہان میں، اس دنیا میں عزت اسے ملے گی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. ہے یہاں عزت کا صحرا. عزت کا صحرا اس آدمی کے سر پر سجے گا جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر. جس سے سب کو نفع یعنی کہ فائدہ پہنچے گا، اسی کے سر پر عزت کا تاج سجے گا، اور لوگ اسی کو اپنے سر پر بٹھائیں گے اور اسی کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، ایک شاندار سی نظم مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی. اس سے قبل بھی آپ ان کی کافی شاندار نظمیں دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ بیٹا، آپ نے آج کی ویڈیو بھی دیکھی، سبق کو سماعت فرمایا. آپ اس نظم کو 2-4 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اس کے الفاظ کے معنی جس طرح پر آپ کو لکھوائے گئے ہیں آپ کتاب میں ہی لکھ لیجئے، البتہ کاپی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ساتھ بیٹا، جیسا کہ اس سے قبل بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، گھاس اور پودا سر ورق بنا لیجئے، اور PDF میں جو کام دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنا کام چیک بھی کر لیجئے. یاد رکھیے، آپ کام ماڈل کاپی سے دیکھ کر نہ تحریر کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو. آپ پہلے خود تحریر کریں، پھر اپنے کام کو PDF کی ماڈل کاپی کے مطابق درست کر لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی پیاری دعاؤں میں تمام اساتذہ کرام کو یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.